الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وہ جو پین والا والیوم تھوڑا سا زیادہ کرو أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر بس ٹھیک كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور امام کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد قرآن مجید کے آخری پارے کی چھوٹی صورتوں میں سے سورۃ التکاثر کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی، جس کا کچھ بیان
گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں ہو چکا ہے، اور اس کا آخری حصہ آج انشاءاللہ العزیز اس کا بیان ہوگا۔ مجموعی طور پر سورۃ التکاثر میں اللہ پاک نے جس چیز کی نفی اور مذمت کی ہے وہ ہے دنیا کی مرغوب چیزوں کی کثرت، دنیا کا مال، اولاد، جائیداد، تعداد، ہر انسان ان کی کثرت چاہتا ہے، اور اس کثرت کو حاصل کرنے میں انسان غافل ہے آخرت سے، موت سے، قیامت کے دن سے۔ اور دنیا میں انسان کوئی مال کی کثرت چاہتا ہے، کوئی اولاد کی چاہتا ہے، کوئی جائیداد کی چاہتا ہے، کوئی اپنے تعلقات کی چاہتا ہے۔ یہ ہر قسم کی کثرت جس کا تعلق دنیاوی مفاد کے ساتھ ہے، یہ ناکامی کا سبب ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ پاک نے ہمیشہ کثرت کی مذمت فرمائی ہے۔ مال کی کثرت کو بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا، اولاد کی کثرت، فرمایا یہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ کا باعث ہے۔ اسی طرح اختیارات کی کثرت، اس کا استعمال عموماً ناجائز ہوتا ہے۔ تو کثرت کی مذمت کی گئی ہے اس آیت میں، اور کئی مقامات پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت جاہل ہے، اکثرہم جاہلون، کبھی فرمایا اکثرہم فاسقون، لوگوں کی اکثریت فاسق ہے، اکثرہم لا یعقلون، کبھی فرمایا کہ لوگوں کی اکثریت لا عقل ہے، اس کو کچھ بھی شعور نہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ان تطع اکثر من فی الارض لیضلوک عن سبیل اللہ، اگر آپ زمین میں اکثریت کے پیچھے چل پڑے تو اکثریت آپ کو گمراہ کر دے گی۔ اکثریت کی نفی فرمائی ہے، اور اس صورت میں بھی اکثریت کے متلاشی لوگوں کو غافل کہا ہے اور ناکام کہا ہے۔ اللہ والوں کی علامت یہ ہے کہ اگر اللہ پاک ان کو مال، اولاد، جائیداد، اختیارات زیادہ دے دے تو وہ اسی طرح زیادہ تعداد اللہ کی راہ میں کثرت کے ساتھ خرچ کر دیتے ہیں، جمع نہیں کرتے۔ اصل بات یہ ہے، اور کامیابی اس انسان کے لیے ہے جو انسان کثرت کے ساتھ نیک اعمال جمع کرتا ہے، یہ کثرت اللہ کو پسند ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نماز ظہر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے چند سوالات کیے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ آج تم میں سے کسی نے نفلی روزہ رکھا ہے؟ مجمع میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، آج میں نے
اللہ کی رضا کے لیے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ نبی پاک نے دوسرا سوال کیا، حل منکم تطعم المسکین، آج تم میں سے کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب بھی اکیلے ہی اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ آج میں نے ایک مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ ذرا نیک اعمال کو دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا، حل عاد منکم المریض، آج تم میں سے کسی نے کسی مریض کی عیادت، بیمار پرسی کی ہے؟ فقال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، میں نے آج ایک مریض کی بیمار پرسی کی ہے، اس کا حال احوال پوچھا ہے جا کر۔ نبی پاک نے چوتھا سوال کیا، حل شاہد منکم الجنازۃ المسلم، آج تم میں سے کسی نے کسی مسلمان کے جنازہ میں شرکت کی ہے؟ فقال ابو بکر آنا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آج میں نے ایک مسلمان کا جنازہ بھی پڑھا ہے۔ نبی پاک نے پانچواں سوال کیا کہ آج تم میں سے کسی نے دو ناراض مسلمان بھائیوں کے اندر صلح کروائی ہے؟ فقال ابو بکر آنا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آج میں نے دو ناراض بھائیوں کے درمیان صلح کروائی ہے۔ یہ 5 نیک اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیے، جواب دینے والے اکیلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا بشارت سن لو، جس انسان میں ایک ہی دن میں یہ 5 اعمال کرنے کی سعادت مل جائے تو میں اس شخص کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ ہے نیک اعمال میں کثرت اور سبقت۔ ایسے کاموں کے اندر آگے بڑھنے والا انسان خوش نصیب بھی ہے، کامیاب بھی ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جو نماز کا پابند پکا نمازی ہے اس کو باب الصلاۃ سے آواز دی جائے گی۔ جو صدقہ و خیرات پابندی کے ساتھ کثرت کے ساتھ دیتا ہے اس کو باب الصدقہ سے آواز دی جائے گی۔ جو روزے کثرت کے ساتھ رکھتا ہے اس کو باب الریان سے آواز دی جائے گی جنت میں داخلے کے لیے۔ جو جہاد فی سبیل اللہ میں اپنا وقت گزارتا ہے اس کو باب الجہاد سے آواز دی جائے گی۔ نبی پاک گناتے گئے تو مجمع میں سے سوال کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا بھی کوئی خوش نصیب ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں میں سے آواز دی جائے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم وارجو ان تکون منہم، ابو بکر ہاں ایسا شخص بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی، اور مجھے یہ امید ہے کہ آپ بھی ان کے اندر شامل ہوں گے۔ یہ نیک اعمال میں کثرت کرنے والے اصحاب رسول میں سر فہرست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث پاک میں آتے ہیں کہ رات کا سناٹا ہے، تاروں بھری رات۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آسمان کے ستاروں کو دیکھا تو پوچھا کہ آقا، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں؟
اتنی کثیر تعداد میں نیک اعمال۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ اتنی کثیر تعداد میں نیک اعمال۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئیں، کہنے لگی این ابو بکر، پھر میرے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نیکیاں کہاں گئیں؟ فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھر کی نیکیاں ایک طرف، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کی رات جو انہوں نے میرے ساتھ چند راتیں گزاریں غار ثور میں، یہ 3 راتوں کی نیکیاں حضرت عمر کی زندگی بھر کی نیکیوں سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ ان کا درجہ اس قدر زیادہ ہے کہ جنگ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کیا کہ لوگوں اپنا مال اللہ نے جو کچھ دیا ہے جہاد کے لیے لے آؤ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان دنوں مالی طور پر بڑے مضبوط اور سٹرانگ، کہنے لگے میں نے دل میں سوچا کہ آج تو میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، پورے گھر کا اور جو بھی سامان تھا گھر کا باہر کا سب کچھ 2 حصوں میں کیا، اور آدھا حصہ گھر میں رکھا، آدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت عمر کا یہ حصہ سب سے زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کتنا لائے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آدھا گھر میں چھوڑا اور آدھا آپ کی خدمت میں لے آیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ کتنا لائے ہو؟ کہا اللہ کے رسول گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑی ہے، باقی سب کچھ آپ کی خدمت میں لے آیا۔ اب دیکھنے میں مال زیادہ حضرت عمر کا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا مال تو کم ہے، لیکن انہوں نے گھر میں کچھ چھوڑے ہی نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے لگے، دل میں یہ بات سوچ لی کہ میں کسی موقع پر نیکیوں میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا رضی اللہ تعالیٰ۔ تو بات کر رہا تھا میں نیک اعمال میں کثرت کی، یہ اللہ کو پسند ہے۔ سورۃ التکاثر کا شان نزول یہ ہے کہ مکہ میں 2 قبیلے آپس میں بحث مباحثہ کرنے لگے۔ ایک نے کہا کہ ہمارے قبیلے کے افراد زیادہ ہیں، دوسرے نے کہا ہمارے زیادہ ہیں۔ پھر بندے گننے لگ گئے، اب ایک قبیلے کے بندے زیادہ اور دوسرے کے کم نکلے۔ جن کے زیادہ تھے انہوں نے فخر کیا کہ ہمارا قبیلہ بڑا ہے، ہماری تعداد زیادہ ہے اور ہمارا رعب دبدبہ زیادہ ہے، ہماری پارٹی زیادہ ہے، ہماری نفری زیادہ ہے۔ جن کے کم نکلے وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم تمہیں دکھاتے ہیں، ذرا قبرستان بھی چلو، پچھلی فلاں فلاں جنگ کے اندر ہمارے اتنے اتنے لوگ جو قتل ہو چکے ہیں، ذرا ان کی قبریں بھی آ کے گنو۔ قبرستان چلے گئے اور مرے ہوئے جنگوں میں قتل ہونے والے لوگوں کی قبریں گننے لگ گئے۔ یہ مقابلہ ہو رہا ہے کہ کس قبیلے کی تعداد زیادہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا الہاکم التکاثر، یہ جو کثرت کی ہوس اور لالچ اور ہرس، اس چیز نے تم سب کو غافل کر دیا ہے۔ غافل کس سے کر دیا؟ حتیٰ زرتم المقابر، یہ کثرت کی ہرس اور لالچ اور تمنا اور کوشش
انسان صبح سے لے کر شام، شام سے صبح، جائز ناجائز، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں، کہ پیسہ جمع ہونا چاہیے سب سے زیادہ، بینک بیلنس سب سے زیادہ، گھر سب سے بڑا، گاڑی سب سے مہنگی، جائیداد سب سے زیادہ۔ ہر معاملے میں ہر انسان اس کوشش میں لگے کہ میرے پاس دنیا کی ہر چیز سب سے زیادہ ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم اس چکر میں پڑے ہو، اور اگلا منظر حتیٰ زرتم المقابر، اس چکر کے اندر، کثرت کے اندر تم قبروں کی زیارت کے لیے پہنچ گئے، قبرستان ہی پہنچ گئے، موت آ گئی۔ اب موت تو ہر انسان پہ آنی ہے، قبر بھی بننی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ قبر ہر ایک کو نہیں ملتی، کوئی بم دھماکے میں اڑ جاتا ہے، کوئی پانی میں غرق ہو جاتا ہے، کوئی جانور اس کو جنگل کے درندے کھا جاتے ہیں، ہر ایک کو قبر نہیں ملتی، یہ ہمارا خیال ہے۔ مگر اللہ پاک فرماتے ہیں حتیٰ زرتم المقابر، دنیا میں مال کثرت کے ساتھ جمع کرتے کرتے تم قبرستان پہنچ جاتے ہو۔ اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ، میں نے ہر انسان کو موت بھی دینی ہے، اس کو قبر بھی دینی ہے۔ ہم ہر ایک کو بے شک دفن نہیں کرتے، کوئی پانی میں بہہ جاتا ہے ہم دفن نہیں کر پاتے، بم دھماکے میں اڑ جاتا ہے اس کے عذاب ہی نہیں ملتے، جنگل میں اس کو درندے کھا جاتے ہیں، ہم غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ مگر اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے انسان کو موت کے بعد قبر ضرور دینی ہے۔ وہ قبر کہاں بنتی ہے اور کیسی قبر بنتی ہے، کس جگہ پہ بنتی ہے، یہ عالم برزخ ہے، ہم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اور جو لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں وہ مثالیں پیش کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے کسی میت کے لیے قبر کھودتے ہیں، اندر سے پہلے مردے کی ہڈیاں نکلتی ہیں، کہاں ہوتا ہے عذاب قبر، اس طرح کی مثالیں۔ مگر ہم اس شعور کو نہیں سمجھتے کہ یہ ایمان بالغیب ہے۔ بے شک قبر سے ہڈیاں نکلتی ہیں، مگر اللہ کے رسول کا فرمان برحق ہے، اللہ کا قرآن برحق ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو موت کے بعد قبر دینی ہے، اور قبر میں پھر جزا اور سزا بھی ہے۔ یہ عالم برزخ ہے، قیامت تک یا اس کو اچھا بدلہ ملے گا یا اس کو سزا ہوتی رہے گی۔ اس کی دلیل صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم سے پہلے ایک شخص ایسا گزرا ہے کہ جس کی زندگی گناہوں میں گزر گئی، حتیٰ کہ موت کا وقت آ گیا، کوئی اچھا کام نہیں کیا، موت کا وقت آ گیا، بوڑھا ہو گیا، مرنے کے قریب پہنچ گیا، تو اپنے بیٹوں کو بلایا، کہنے لگا بیٹوں میری ایک وصیت ہے، میرے مرنے کے بعد اس پہ عمل کرنا ہے۔ کہا کیا وصیت ہے؟ کہنے لگا زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزر گئی، اب مرنے کے بعد میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، لہذا مجھے اب ڈر لگ رہا ہے اللہ کے عذاب سے، اس کے غصہ سے، میں شاید ایک ہی طریقہ سے بچ جاؤں کہ مرنے کے بعد میری لاش کو جلایا جائے، جلانے کے بعد جسم کے جلے ہوئے اعضاء اور راکھ پہاڑوں میں، سمندروں میں، جنگلوں میں اڑا دیا جائے، میرا نام و نشان ختم ہو جائے، نہ کوئی مجھے اٹھائے، نہ پوچھے، نہ عذاب، نہ جزا، نہ سزا۔ بیٹوں نے اپنے باپ کی وصیت پہ عمل کیا، باپ کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی کو جلایا، جلانے کے بعد اس کی راکھ پہاڑوں، سمندروں، ہواؤں میں اڑا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے نا تو اللہ پاک فرماتے ہیں اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ پاک جب کسی کام کا ارادہ کر لیں تو صرف کن نہیں کہتے ہیں، اور پھر جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔
اللہ پاک نے اپنی قدرت سے اس کے اعضاء بھی جمع کیے، راکھ بھی جمع ہوگی، جسم بھی بن گیا، روح بھی ڈال دی، مگر دنیا میں نہیں۔ یہ عالم برزخ ہے۔ یہ خام خواہ لوگوں نے یہ عقیدے بنائے ہوئے ہیں کہ اولیاء کرام زمین پہ آتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں اور اپنے مریدوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ سارا جھوٹ ہے۔ کوئی ولی دنیا میں نہیں آتا جب ایک دفعہ چلا جائے۔ انبیاء کرام دنیا سے چلے گئے، نہیں آئے۔ شہداء زندہ ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اندہ ربہم یرزقون، ان کو اپنے رب کے پاس رزق دیا جاتا ہے۔ دنیا میں دھکے کھانے کیوں آئیں گے؟ نہ شہید آتے ہیں، نہ اولیاء کرام آتے ہیں، نہ انبیاء کرام آتے ہیں، کوئی نہیں آتا۔ نیک بھی نہیں آتا تو بد کو کوئی آنے ہی نہیں دیتا۔ یہ موضوع الگ ہے۔ تو اللہ نے اس کو بٹھا لیا، کھڑا کر لیا، زندہ کر لیا اور پوچھا اب بتا، ساری زندگی اچھا کام نہیں کیا اور مرتے وقت پھر غلط وصیت کیوں کیا؟ کہنے لگا الہی اسی منظر سے بچنے کے لیے کہ میں تیری ذات کا سامنا کیسے کروں گا، مجھے پتا نہیں تھا، میں ڈر گیا تھا تیری ذات سے، تیرے عذاب سے، حساب و کتاب سے، دل میں خوف تھا، مگر بچنے کا کوئی مجھے طریقہ نظر نہیں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرمائیں گے اگر موت سے پہلے تیرے دل میں میرا ڈر آ گیا ہے تو میں ڈرنے والوں کو عذاب نہیں دیتا، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ محترم بھائیو، قبر، عذاب قبر، قبر بھی برحق ہے، قبر کا عذاب بھی برحق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبر یا تو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اس کو ایسے نہ لینا، اس کو بھول نہ جانا، اس سے غافل نہ ہونا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ زندگی بھر ان کا طریقہ یہ تھا، ان کے ساتھی بھی بتاتے تھے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی سفر میں، کسی موقع پر کسی قبر کو دیکھ لیتے تو زاروں قطار رونے لگ جاتے۔ یہ نہیں پتا ہوتا تھا یہ قبر کس کی ہے، میرے کسی عزیز کی ہے، کسی مسلمان کی ہے، کافر کی ہے، کس کی بھی ہے، قبر کو دیکھ کر رونے لگ جاتے۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ نہ قبر آپ کے باپ کی ہوتی ہے، نہ والدہ کی ہوتی ہے، نہ بھائی کی ہوتی ہے، پتہ نہیں کس کی پرانی قبر ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ آخرت کی گھاٹیوں میں پہلی گھاٹی قبر کی ہے۔ جب میں اس گھاٹی کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس گھاٹی میں جو پھنس گیا وہ قیامت تک پھنس گیا، جو یہاں پکڑا گیا وہ قیامت تک پکڑا گیا، قیامت کے بعد بھی پکڑا گیا، اور جو اس گھاٹی میں اس مقام پہ کامیاب ہو گیا وہ قیامت تک کامیاب ہے، مرنے کے بعد بھی، قیامت کے بعد بھی کامیاب۔ اس صورت میں اس کا پیغام بھی ہے۔ اور آخری پیغام فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم کثرت کے چکر میں بھاگ رہے ہو، حتیٰ کہ اس بھاگ دوڑ میں تمہاری موت آ جاتی ہے، اب مرنے کے بعد بات ختم نہیں ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جہان میٹھا، اور پنجابی میں کہ اے جہان میٹھا اگلا کسے نہیں ڈٹھا۔ کیوں نہیں؟ جو جہاں سے چلے گئے وہ تو بتانے نہیں آ سکتے، مگر انہوں نے تو دیکھ لیا ہے۔ فرمایا جب میرے پاس آؤ گے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن زندگی بھر کے تمام نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ نعمتیں بے شمار، کچھ ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ نے بغیر مانگے ہم کو عطا کی۔ زندگی کا مطالبہ ہم نے نہیں کیا، اللہ نے زندگی ہمیں دی ہے بغیر مانگے۔ یہ ہمارے جسم کے اعضاء، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری آنکھیں، ہمارا چہرہ، دل، دماغ، ٹانگیں، ہر چیز
یہ اللہ نے بغیر مانگے ہم کو دی، اور یہ نہ سمجھو کہ یہ ایسے دیے۔ ان میں سے ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں کا کیا شکر ادا کیا ہے۔ کچھ نعمتیں دنیاوی لحاظ سے ہیں، جس میں کچھ انسان کی بھاگ دوڑ بھی ہوتی ہے، ہمارا مال جائیداد، ہماری اولاد، یہ وہ نعمتیں ہیں جس کے لیے کچھ ہماری کوشش بھی ہے۔ ان تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان تمام نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن خمس، انسان کو اپنا قدم تک اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک 5 نعمتوں کا سوال اور اس کا جواب نہیں دے گا۔ اس میں 2 سوال ہوں گے انسان کی زندگی کے، ان عمرہ فیما افناہ، اللہ پاک بندے سے پوچھے گا میں نے تمہیں اتنے سال زندگی دی، 50 سال، 60 سال، 80، 90، 100، جتنی زندگی گزاری، زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کن کاموں کے اندر کھپا دی، کیا کیا ہے زندگی میں، صرف مال ہی کمایا ہے، اور مرنے کے بعد وہ تمہارا نہیں رہا، وہ تو دوسروں کا تھا۔ عمر کے بارے میں، اور پھر عمر کا ایک جو خصوصی درمیانی حصہ ہے نا، ان شباب ہی، وہ شباب، جوانی کا عروج، جس میں انسان سب کچھ کار گزرنے پر تیار ہو جاتا ہے، مجھے کوئی نہیں روک سکتا، جس کو چاہوں مار دوں، جس کو چاہوں لوٹ لوں، جس کو چاہوں میں ظلم کا نشانہ بنا دوں۔ لوگ اپنے جوانی کے تکبر میں پرواہ نہیں کرتے، سمجھتے ہیں مجھے نہ پولیس پکڑ سکتی ہے، نہ عدالت، نہ ملک، نہ بادشاہ، کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ مگر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ساری زندگی دنیا میں تو نہیں نہ رہنا، جب میرے پاس آؤ گے تو میں نے جوانی کے بارے میں پوچھنا ہے وہ کن کاموں کے اندر لگائی۔ آج ذرا پوچھو اپنے نوجوانوں سے، نوجوان بچوں سے پوچھو، ہم نے اپنی اس نوجوان نسل کا خود ہی بیڑا غرق کر دیا۔ کیوں کر دیے؟ کہ ہم نے ان کو یہ ماحول ہی نہیں دیا۔ ماحول دیا موبائل کا، ماحول دیا انٹرنیٹ کا، ماحول دیا فحاشی کا، عریانی کا، دنیا کمانے کا، اور بڑے بڑے علوم اور ڈگریوں کا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ کامیابی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ناکامی کا گہرا گڑھا ہے۔ کامیابی اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ کامیابی کا پیغام ہے۔ اگر ہم نے اس سے کامیابی حاصل نہیں کی، اپنی اولاد کو اس سے دور رکھا، جمعہ سے بھی دور رکھا، مسجد سے بھی دور رکھا، قرآن سے بھی دور رکھا، حدیث سے بھی دور رکھا، تو پھر سمجھ لو کہ ہم نے اپنی اولاد کو ایک گہری کھائی میں ڈال دیا ہے، اور یہ ایسی کھائی ہے کہ جس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں نکال سکتی۔ آج میرے بھائیو جمعہ کا وقت ختم ہو گیا، مگر پیغام یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اولاد کو سمجھائیں، اور پھر اس پر عمل کریں۔ اور عمل نہیں ہو سکتا اگر ہم مسجد میں بچوں کو نہ لے کے آئے، اگر ہم مسجد میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو نہ لے کے آئے، مسجد میں اپنی بیویوں کو نہ لے کے آئے۔ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جمعہ پر خواتین کا کوئی کام نہیں ہے۔ کیوں کام نہیں ہے؟ خواتین کا کام اگر بازاروں میں ہے، شادیوں میں ہے، ہر جگہ پہ ہے، تو مسجد میں کیوں نہیں ہے؟ ہم نے اوپر والا حصہ اسپیشل اسی لیے رکھا ہے کہ وہاں خواتین آتی ہیں، جمعہ پڑھتی ہیں، سپیکر بھی چلتا ہے، اور جمعے کا یہی مقصد ہے کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں، اپنے بیوی بچوں کی بھی اصلاح کریں۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کامیابی کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ ان الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں، کئی چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ مسئلہ وہی ہے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو، جو علماء کرام اپنی مرضی، اپنی فقہ یا اپنا امام، اپنا فرقہ اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں وہ اپنے ساتھ بھی خیانت کرتے ہیں، عوام الناس کے ساتھ بھی خیانت کرتے ہیں۔ تو آج کا جو مسئلہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جب جمعہ کے لیے مسجد میں آتے ہیں، اگر خطبہ جمعہ ہو رہا ہے تو حکم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھنا ہے۔ یہ تحیۃ المسجد ہے۔ دنیا کا کوئی مفتی اگر انکار کرتا ہے تو کر لے، مگر حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے کہ نبی پاک جمعہ پڑھا رہے تھے، ایک صحابی آیا آپ کی طرح آ کے بیٹھ گیا، نبی پاک نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت پڑھ کے بیٹھو۔ یہ اللہ کے گھر کا حق ہے کہ ہم مسجد میں آ کر نماز کے بغیر بیٹھ ہی نہیں سکتے، بے شک خطبہ اور ہے تب بھی پڑھیں گے۔ تو یہ بات عام طور پر علماء نہیں بتاتے، وہ کہ پڑھنے ہی نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ میں خطبہ دے رہا ہوں، حالانکہ نبی پاک خطبہ دے رہے تھے اور آپ کہتے ہیں پڑھو۔ یہ خطیب کہتے ہیں نہیں نہ پڑھو، یہ بات غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خطبہ عربی میں اور آگے مادری جو بھی زبان جس قوم کی ہوتی ہے وہ واعظ ہوتا ہے، یہ سارا نبی پاک کا کٹھا ہوتا تھا۔ آپ شروع میں اللہ پاک کی تعریف کرتے جو مسنون خطبہ ہے، اور اس کے بعد لوگوں کو واعظ اور نصیحت کرتے۔ پھر پہلے خطبے کے بعد نبی پاک تھوڑی دیر بیٹھتے جیسے میں بیٹھا ہوں، پھر دوبارہ کھڑے ہوتے، پھر تعریفی اللہ پاک کے کلمات کہتے، پھر کوئی نصیحت کرتے، اور مختصر دوسرا خطبہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد جمعہ پڑھایا جاتا تھا، جمعہ کی 2 رکعت نماز۔ جمعہ کی 2 رکعت جو فرض نماز ہے، اس کے بعد 4 سنتے ہیں، وہ سنتے آپ مسجد میں پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، گھر میں پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، اور وہ سنتے بھی 2 کر کے، اکٹھی 4 نہیں بلکہ 2 پڑھیں گے، سلام پھیریں گے، اس کے بعد 2 پڑھیں گے۔ بے شک 2 آپ مسجد میں پڑھیں، 2 گھر میں پڑھ لیں، گھر میں بھی نماز کا اہتمام ہونا چاہیے، اس سے برکت ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں کتاب اللہ کو سمجھنے کی اور نبی پاک کی سنت اور طریقہ کو سمجھ کر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔